کریں. لہٰذا میں نے جو سوال کیے عمر صدیق صاحب پر، ان کے پاس قیامت تک کے لیے وقت ہے کہ یہ جواب دیں جو ہم نے ان پر اعتراض قائم کیے. ہم نے ان کے اعتراضات کا الحمدللہ جواب. جو اللہ کی نعمت ہے اور فضل ہے اس پر ثواب ہے اور خوشی مناؤ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں. سلطان المناظرین اہل حدیث، آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سوال ہیں کہ عید میلاد النبی پر ثواب ملتا ہے یا نہیں. بالکل الحمدللہ جشن عید میلاد النبی پر ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل ہے. قرآن کہتا ہے جب فضل رحمت و خوشی کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو تقاریر اور بیانات ہیں اور سوال و جواب کی نشست ہے اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ تبصرہ کرتے ہیں، اور ہر ایک کا تبصرہ دیکھنا، سننا اور پھر اس کا رد کرنا یہ میری طاقت سے ہی خارج ہے. بعض ان میں سے جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ نوجوان نوٹ کرتے ہیں اور میں اس پر تبصرہ کر دیتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنا یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے. کیا اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی کی ہے؟ پہلا سوال. کیا اس کی تفسیر صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی کی صورت میں کی ہے؟ دوسرا سوال. کیا اس آیت کی تفسیر حنفی مفسرین نے جو قدماء اور متاخرین ہیں انہوں نے کی ہے؟ جشن عید میلاد النبی کا تہوار بننے سے پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کی. تو جناب مولانا صاحب نے یہ تفسیر کر کے اپنے ساتھ کیا کیا ہے؟ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے تلے کڑے ہو گئے. ایک بے دلیل چیز کو ثابت کرنے کے لیے من مرضی کی تفسیر کر دی. اور یہ بات یاد رکھے، قرآن کی تفسیر اگر اپنی مرضی سے کرے گا تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم کو بھی جہنم سے محفوظ رکھے. دوسری بات، میں ایسے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ ہماری ادھوری باتیں بھی پیش کریں تو پھر بھی شکریہ. جو انہوں نے میری تقریر پر تبصرہ کیا ہے میں ان پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دلیل، وہ پیش نہیں کر سکے الحمدللہ. میں نے سوال کیا تھا کہ مکے کی کس گلی کو سجایا گیا؟ رسول اللہ نے 23 سالہ دور نبوت میں کہاں میں یہ تہوار دیا؟ کہاں جلوس نکالے گئے؟ کیا یہ جلوس جو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو نکالے جاتے ہیں؟ تو تہوار اور جھنڈیاں اور جلوس، ان تینوں چیزوں پر نہ وہ کوئی آیت پیش کر سکے، نہ حدیث پیش کر سکے، اور نہ ہی صحابہ کا عمل پیش کر سکے، نہ فقہ حنفی پیش کر سکے. اچھا، اگر وہ کہہ دے کہ ہمارے نزدیک جشن عید میلاد النبی کی حیثیت سیرت النبی کے جلسے کے برابر ہے، سیرت النبی کے جلسے کے برابر ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، منائے نہ منائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جنت جہنم تکفیر گستاخی نہ جوڑیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید علماء اہل حدیث جو ہیں وہ اس بات کو قبول کر لیں. یہ بات جو ہے نا میں بطور تنزل کہہ رہا ہوں. اب آ جائیں، انہوں نے کیا کہا؟ ایک ہے کسی چیز کا تحقیقی جواب دینا، ایک ہے کسی چیز کا تحقیقی، تو ان کے پاس تحقیقی جواب نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے میلاد پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، میلاد النبی سب مانتے ہیں. میلاد النبی کا مطلب ہے رسول اللہ کی ولادت. رسول اللہ کی ولادت کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا. رسول اللہ کی ولادت جو ہے وہ ایسی نعمت ہے جو دلیل کی محتاج نہیں ہے، وہ بدیہی چیز ہے. جیسے سورج نکلا ہوا ہے، کوئی سورج نکلنے کی دلیل نہیں طلب کرتا. دلیل کس بات کی؟ کہ بھائی یہ تہوار یہ ثابت کرو، اس کے ساتھ جنت جہنم جوڑی ہے یہ ثابت کرو، اس کے ساتھ تم نے تکفیر جوڑی ہے یہ ثابت کرو، اس کو فقہ حنفی سے ثابت کرو.
جشن عید میلاد النبی کی اصطلاح امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے ہی ثابت کر دو. اب وہ کیا کہتے ہیں, ادھر کہہ رہے وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا, تو رسول اللہ روکیں گے تو رکیں گے نا. رسول اللہ سے ایک حدیث ہے, حدیث انہوں نے ایک حدیث دکھاؤ نا, رسول اللہ نے کہا جشن میلاد نہیں کرنا, میرے آمد کی خوشی نہیں کرنی, جھنڈیاں نہیں لگانی, لائٹیں لگانی, میرا دن یاد نہیں کرنا. رب منع کرے یا رسول منع کرے تو پھر ہم منع ہونا. تو منع کہ رسول اللہ نے کہاں روکا ہے جشن میلاد سے؟ مولوی صاحب جشن میلاد سے رسول اللہ نے کہاں روکا ہے, یہ ثابت کرو نا. رسول روکیں گے تو ہم روکیں گے. جی کیوں جی رسول اللہ نے منع نہیں کیا, آپ منع دکھاؤ, ایسے ہی ہے نا. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے بڑی ساری چیزوں کو بدعت کہا ہے. فقہ حنفی کے اندر بھی بڑی ساری بدعات کے بارے میں خبریں موجود ہیں. جمعے کے دن باجماعت قل یا ایھا الکافرون اس کو بدعت قرار دیا گیا فتاوی عالمگیری کے اندر. تو اگر رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو پھر یہ بھی جائز ہے. اب فجر کی آپ 3 رکعتیں بنا لیں, قرآن پڑھنا بھی اچھی بات ہے, قیام کرنا اچھی بات ہے, رکوع کرنا اچھی بات ہے, سجود کرنا اچھی بات ہے. رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو فجر کی 3 رکعتیں کر لیں. جب یہ شیعہ کا رد کرتے ہیں نا, اس وقت اہل حدیث والے اصول اپناتے ہیں. بتاؤ کس نے گھوڑا نکالا تھا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں, صحابہ نے نہیں نکالا, اہل بیت نے نہیں نکالا. تو گھوڑا نکالنے کی ممانت جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ چھتوں پر جھنڈے لگاتے ہیں, پنجے لگاتے ہیں, بریلویوں کو بھی لگانے چاہیے جی, ممانت موجود نہیں ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھیں کہ یہ چیزیں, جھنڈیاں, ایام عہد نبوی میں موجود تھے, اس کے باوجود رسول اللہ نے اس کو اختیار نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی بندہ کہتے ہیں جی منع دکھاؤ, تو بڑی ساری بدعات جو ہیں, سورت یہ آپ جانور ذبح کرتے ہوئے پڑھ لیں یاسین والقرآن الحکیم, اور کہیں جی منع دکھاؤ. قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنا. پھر یہ حضرت بتائیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بھی, آپ کے کابرین نے بھی کئی چیزوں کو بدعت کہا ہے. ایک ہے احداث فی الدین اور ایک ہے احداث للدین. احداث فی الدین ممنوع ہے, احداث للدین ممنوع نہیں ہے. ہمارے بریلوی بھائی ثواب بناتے ہیں, گناہ بناتے ہیں, شریعت کے اندر مسئلہ بناتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں. موٹر سائیکل نہیں بدعت, ہوائی جہاز نہیں بدعت, موبائل فون نہیں بدعت. کئی کہتے ہیں مولوی عمر صدیق نہیں بدعت, یہ بھی نبی پاک کے دور میں نہیں تھا. یہ ہے تجاہل عارفانہ, مجرمانہ حرکتیں کرنا. احداث فی الدین ممنوع ہے, احداث للدین ممنوع نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ یہ ٹیلیں وغیرہ یہ اسپیکر وغیرہ لگائیں, یہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا. میں نے کہا تھا, تو میں عمر صدیق صاحب کو چیلنج کے ساتھ, ان کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس مسجد میں جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, جو کرینے بچھی ہوئی ہیں, جو اے سی لگے ہوئے ہیں, جو پنکھے لگے ہوئے ہیں, جو میٹر لگا ہوا ہے, جو مہینے کا بل جاری ہوتا ہے, جو سپیکر لگا ہوا ہے, جو مینار بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان پر جتنا خرچہ ہوا ہے, جتنا سیمنٹ, بجری, سریا, جتنی لکڑ, جتنا پتھر, جتنا خرچ ہوا, اور اسی طرح جو مہینے کا بل آتا ہے بجلی کا, اس سارے کے بارے میں عمر صدیق صاحب کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ جو مسجد کو بجلی پیش کرے, سریا پیش کرے, قالین بچھا دے, اے سی لگوا دے, مہینے کا بل دے دے, اسی طرح کر کے جناب انہیں سپیکر لگوا دے, اس پر ثواب ملے گا. ایک آیت یا حدیث. یہ کہاں پہ لکھے؟ ایک بات سمجھیں, ایک بات سمجھ لیں. مسجد کی تعمیر, مسجد کو بنانا, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اب جو مسجد ہے, مسجد بنانا, اس کے اندر دیواریں بھی شامل ہیں, اس کے اندر دروازے بھی شامل ہیں, چھت بھی, بولتے جائیں بھائی, شامل ہیں. تو یہ جو مسجد ہے یہ کنکریٹ سے بنے یا کچی اینٹوں سے بنے, اصل تو صورت ہے مسجد کی. اصل صورت کیا ہے؟ مسجد کی. ہم کہتے ہیں یہ بھی کہے کہ جشن عید میلاد النبی سیرت النبی ہے, تو جب سیرت النبی ہے تو الگ تہوار بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یوٹیوب چینل وغیرہ یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے, یہ
اور میڈیا پہ تبلیغ کر رہے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں, سامنے کیمرہ ہوتا ہے, سٹینڈ ہوتا ہے, مائک ہوتا ہے, اتنی محنت کرتے ہیں, یہ جو اتنا عمل آپ کرتے ہیں میڈیا پہ تبلیغ کے لیے, عمر صدیق صاحب اہل حدیثوں کے سلطان المناظرین صاحب, اس پر آپ کو اجر ملے گا یا نہیں, یا فضولیات لغویات ہے, دو ٹوک آپ نے جواب دینا ہے. اور یہ بدعت کیوں نہیں کسی صحابی نے میڈیا پہ تبلیغ کی ہے, اگر کی ہے تو ان کی ویڈیو ذرا ہمیں دکھا دیں, ان کے چینل کا نام بتا دیں صحابی کا. پھر یہ دیکھیں گستاخیاں خود ہی کرتے ہیں, گستاخ ہمیں کہتے ہیں. اپنی بدعت کو بچانے کے لیے کیا یوٹیوب کا چینل اور جشن عید میلاد النبی ایک جیسی چیزیں ہیں؟ مولوی صاحب ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو تم جرت کرو اور یہ کہو کہ جشن عید میلاد النبی یوٹیوب چینل کی طرح ہے, کہے, سپیکر کی طرح ہے, کہے. کہتے ہیں آپ یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام دیتے ہیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو ثواب؟ یہ احداث فی الدین نہیں ہے, احداث دین کے اندر احداث ممنوع ہے. احداث اب کاغذ رسول اللہ کے زمانے میں اور طرح بنتا تھا, اب اور طرح بنتا ہے, کہہ دیں یہ کاغذ بھی بدعت ہے. اس زمانے میں گھوڑے پہ آتے تھے مسجد میں, اب موٹر سائیکل پر آتے ہیں, 1 to 5 پر آ گئے تو بدعت ہے. بھائی دین کے لیے نئی چیزیں اختیار کرنا بدعت نہیں ہوتا, یہ ذرائع ہیں. یہ زمانے کی جدت کے ساتھ سب اس کو اختیار کریں گے, ساری امت اختیار کرے گی, وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, کافر ہے, وہ مسلمان ہے. دین کے لیے جدید ذرائع سب اختیار کریں گے, لیکن دین کے اندر کوئی چیز داخل کرنا اور دین سے کوئی چیز نکالنا یہ ممنوع ہے. احداث فی الدین ممنوع ہے. وہ دین کے اندر احداث کر کے مثالیں احداث للدین کی دیتے ہیں. یار مولوی صاحب کو یہ بتائیں, ایک ہے احداث فی الدین, اللہ کے نبی نے سارے ثواب بتائے ہیں, حدیث کے اندر موجود ہے, رسول اللہ نے کہا میں نے سارے ثواب بتا دیے, سارے گناہ بتا دیے. یہ جشن عید میلاد النبی کا ثواب رسول اللہ نے کہاں بتایا ہے؟ اب اس کے پاس جواب نہیں ہے, اب وہ ہمیں سوال کرتا ہے. وہ کیا, یوٹیوب کا چینل جو ہے یہ نہیں بدعت. اچھا بھائی, کبھی عمر صدیق نے کہا ہے کہ جو یوٹیوب چینل نہیں بناتا وہ ابلیس ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی یوٹیوب چلا رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. حالانکہ فل یفرحوا کا ترجمہ بھی اس نے غلط کیا ہے, خوش ہونا ہوتا ہے, خوشی منانا اور خوش ہونا میں فرق ہے. آپ کی خوشی منانے سے تعلق رکھتی ہے, ہماری خوشی اپنانے سے تعلق رکھتی ہے. آپ کی خوشی ایک دن سے تعلق رکھتی ہے, ہماری خوشی جمنے سے لے کے مرنے تک تعلق رکھتی ہے. جی سوال کیا کہ بھئی تقریب بخاری کرتے ہو, تقریب بخاری کرتے ہو تو جشن میلاد کرتے کیا تکلیف ہے؟ آپ دیکھیے اتنا بڑا مناظر جواب کیا دیتا ہے. یہ جواب سنیں اور سر کو پکڑ کے بیٹھ جائے. کہتا ہے جناب جو میلاد نہیں کرتا تم کہتے ہو یہ شیطان ہے, اور ہم شیطان تو نہیں کہتے, تقریب بخاری میں جو نہ آئے تو ہم شیطان. او پیارے بھائی ایک بات سمجھ لو, انہوں نے جشن عید میلاد النبی کو شریعت میں داخل کر دیا ہے. دنیا کے کسی بندے نے تقریب بخاری کو شریعت کے اندر داخل کیا ہے؟ کسی نے اس کا کوئی ثواب بتایا ہے؟ جنت جہنم جوڑی ہے اس کے ساتھ؟ کسی نے کہا ہے کہ جو تقریب بخاری نہیں مناتا وہ کافر ہے؟ یہ خلط ملط کرتے ہیں, خلط مبحث. 3 باتیں ہیں, جشن عید میلاد النبی. سوال میرے وہیں پر قائم ہے, رسول اللہ سے دکھاؤ. ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم رفع الیدین نہیں کرتے, حدیث دکھاتے ہیں, خواہ ضعیفی ہے. آمین اونچی نہیں کہتے, حدیث دکھاتے ہیں, خواہ ضعیفی ہے. فاتحہ نہیں پڑھتے, حدیث دکھاتے ہیں. تو یہاں پر حدیث کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ چلو کوئی ضعیفی دکھا دو کہ رسول اللہ نے تہوار بنایا ہو, جلوس نکالا ہو, جھنڈیاں لگائی ہوں. کہتے پھر اللہ نے کیوں کہا کہ میری نعمت پر کو. تو جب ہم رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں, اور اس پر متعدد آیات جو ہے پیش کی جا سکتی ہیں, جب رب کہتا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو, بیان کرو, تو جب ہم تحدیث نعمت کرتے ہیں تو کیا اس پہ اللہ ثواب نہیں دے گا؟ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ کو نہیں پتا, مولوی صاحب سے سوال کریں. اس آیت کی تفسیر کا صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا, اس آیت کی تفسیر کا حنفی مفسرین کو نہیں پتا تھا, اس آیت کی تفسیر کا امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا فقہ حنفی سے ثابت کر دے, نہیں کیا. صحابہ سے کر دے, نہیں کیا. رسول اللہ سے کر دے, نہیں کیا. ہاں الٹے سوال کرتے ہیں, یوٹیوب چینل کدھر ہے, وہ کہتے ہیں پکیاں مسیتاں کتنے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ
جب ہم اللہ کا دن یاد دلاتے ہیں 12 ربیع الاول جو ہے، جو حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہتے ہیں کہ ولد رسول اللہ یوم الاثنین الثانی عشر فی شہر ربیع الاول، تو جب صحابی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ پیدا ہوئے، رب فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ لازم آنا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کوئی بندہ میلاد منانے کی روایت دکھا دے ہمیں، ہم پورا مولوی تول دیں گے 5000 کے نوٹوں میں، پورا ہی مولوی. بھائی مولوی صاحب سے کہیں کہ پہلے تحقیقی طور پہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں، پھر ہمارے اوپر الزامات کی بچھاڑ کریں. آپ حنفی دیوبندی بریلوی سنت بدعت پہ لڑتے ہیں، ایک دوجے نوں ٹھا لیندے نے، تہاڈا پالا ساڈے نال پیا ہے، ساڈے سوالاں دے جواب دیو، اسے بتائیں کہ احداث فی الدین اور للدین میں فرق ہے، اسے بتائیں کہ رسول اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا اگر وہابی کو منانا ہے. حنفی کو منانا جیسے مرضی کرو، اہل حدیث کو منانا، اصلی اہل سنت والجماعت کو منانا ہے، حدیث پڑھنی ہوگی، رسول اللہ سے تہوار دکھانا ہوگا، ثواب دکھانا ہوگا، تکفیر دکھانی ہوگی، جنت جہنم دکھانی ہوگی. یہ جو عقیدہ تم نے بنایا نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، رسول اللہ سے دکھانا ہوگا. کس سے؟ وہ دکھا نہیں سکا. اب وہ اوپر سے ہمارے اوپر اسے کہتے ہیں الزام. بھئی چور آندہ تو نہیں چور، مینوں چور آنا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے کہا ہے نا تمہیں چور، تو تم ثابت کرو ہم چور نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ابلیس والی بات ہم تب ابلیس کو ہی کہہ رہے تھے. کوئی بات. ہم کہتے ہیں حدیث کے اندر ہے 6 ماہ سیدہ فاطمہ جس حالت میں رہی ہیں رسول اللہ کے جانے کے بعد، وہ حالت تمہارے اوپر نہیں ہمیں نظر آتی. یا ابتا من جنت الفردوس مأوا. کہتے ہیں ایک اور انہوں نے بات کیا کہ حافظ صاحب آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی جسم کے ساتھ حاضر ناظر ہے. کہتے ہیں ہمارے کس مولوی نے کہا، کس ہماری کتاب میں لکھا کہ اللہ کے نبی. پھر کہتا ہے جناب ان کا عقیدہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ حاضر و ناظر ہے. مناظر کا یہ ہم نے کہا ہے کہ حضور جسم کے ساتھ حاضر و ناظر ہے. کس ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ کس ہمارے عالم دین مناظر نے یہ کہا کہ حضور جسم کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ کتنا جھوٹا آدمی ہے، کتنا جاہل آدمی ہے، کتنا. جسم کے ساتھ حاضر ناظر. اچھا جی، بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ حاضر و ناظر، تے چکوال جڑا پیر لگا سی، چکوال جڑا پیر لگا سی وہ کدا لگا سی؟ بھئی وہ چھوڑو، اسے کہیں مولوی صاحب اب مجھ پر تبصرہ کر رہے ہو نا، ایک چکوال کا جو پاؤں لگا تھا اس پر بھی تبصرہ کر دو. مولوی لڑتے سن ساڈے نال، مناظرے کر لو جی اسی ثابت کران گے رسول اللہ تے پیر لگا ہے، تے لگا بھی کڈا 6.5 فٹ دا، نعوذ باللہ. کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اچھا یہ دم پہ دم پڑھو درود، آگے کیا ہے؟ حضرت بھی ہے یہاں موجود. پھر کیا ہے؟ کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے، حضور کیا ہے؟ تشریف لا رہے ہیں. بھائی وابیاں دا رد کرن تو پہلے اپنے ترونکا پھیرو. ساری زندگی حلوے لوکاں کو ٹھگ چھڑے جے نہ تانے سر تے لڑائیاں ساڈے نال کر دیو. حسب ضرورت روزے ہل ٹور چھڑ دے نے، حسب ضرورت ایتھے سد لیندے نے، اگے مجمع ویکھ لیندے نے. جے جاہل چوکھے ہون حضرت بھی ہیں یہاں موجود، تے جے پڑھے لکھے ہون تے آندے نے وگ وگ نہیں پورے دی ہوائے نہیں، آکھی نبی پاک نو روزے تے بلائی. ایک دن پیدائش اور سال، یہ حکمت ہے اس میں کہ نہ غم کرے نہ خوشی کرے. اس میں کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے حکمت؟ آپ نے اپنے سے بات کی ہے یہ والی پیش کر دیں کہ بھئی حکمت یہ تھی سوار کے دن پیدا ہونا، سوار دن کی وصال ہونا، امت غم بھی نہ کرے، امت خوشی بھی نہ کرے. اس پر کوئی حدیث پیش کرو عمر صدیق صاحب، اس پر کوئی آیت پیش کرو، نہیں تو کہو ہم خود بھی. سبحان اللہ و بحمدہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن فوت. سوموار کا روزہ رکھتے تھے رسول اللہ. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے. سوموار کا روزہ، یہ بھی رکھے روزہ. کہتے ہیں حسین کا غم میں تے کھائی آمدے نے، حلیمہ لپیٹی آمدے نے، چنگا غم حسین دا، سبیلاں لائیاں جے کھائی آمدے ہو. یہ بھی آندے نے نبی پاک سوموار کو دنیا سے گئے تے کی کری آمدے نے؟ بولو، کھائی دبا دب تے کھا کے شرمندہ نہیں ہوندے.
میری بات کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا علامہ نور بخش توکلی نے 12 وفات کو 12 پیدائش میں تبدیل کروایا ہے, دے جواب اس کا. اگر یہ رسول اللہ سے ہے, اگر یہ فل یفرو سے نکل رہا ہے, تو علامہ نور بخش توکلی صاحب کتوں نکل آئے نے؟ تمہاری کتاب نور نور چہرے پڑھ لو, تذکرہ کابر اہل سنت پڑھ لو, نور بخش توکلی صاحب کے سوانح زندگی پڑھ لو, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ پہلی شخصیت مجاہد اول نے کہ جنہاں نے 12 وفات دی غلطی نو 12 میلاد دے وچ تبدیل کرایا. جی اس مولوی صاحب کا شکریہ. عمر صدیق کی جو ادھوری باتیں ہیں وہ بھی ساری زندگی انہوں نے اپنے لوگوں کو متنفر کیا ہے جھوٹ بول بول کر. تو جو مولوی میرا کلپ کاٹ کر چلاتا ہے نا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم فقیروں کو ایسے بنایا ہے, ادھوری بات سے بھی لوگ پوری بات کی طرف آتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسے کہیں کہ یہ کام جاری رکھے. یعنی میں علماء جو بریلوی ہیں ان سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ میرے کلپس کاٹ کے اس پہ تبصرہ کیا کریں تاکہ بریلویوں تک ہماری بات بھی پہنچے. ادھوری پہنچے گی انشاءاللہ, وہ پوری تک خود پہنچ جائیں گی. صحیح ہے, ان کا شکریہ. یہ ہمارے محسن ہیں, ایسی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے.